بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 385واں دن 20 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال میں تمام علوم اسلامیہ کی تکمیل کر کے درس و تدریس، وعظ و نصیحت، فتویٰ نویسی اور علم دین کی خدمت میں مشغول تھے کہ شمس تبریز کو ان کے شیخ کمال الدین جندی نے حکم دیا کہ روم جا کر ایک دل جلے کو روشن کر کے آؤ۔ وہ حکم سنتے ہی چل دیے اور رات کے وقت ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ سامنے ہی بلند چبوترا پر شہر کے بڑے لوگ تفریح کے لیے بیٹھتے تھے۔ حضرت شمس بھی اسی چبوترا پر بیٹھا کرتے۔ مولانا روم نے یہیں ان سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ دونوں بزرگ 6 مہینے تک صلاح الدین زرکوب کے حجرہ میں مجاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر شمس کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ پورے شہر میں شور برپا ہو گیا کہ ایک دیوانے نے مولانا پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ شمس تبریز فتنہ کے خوف سے وہاں سے نکل کر دمشق چلے گئے۔ جدائی کے اس غم میں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کسی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ جب کبھی زبان کھلتی تو اشعار پڑھتے تو شاگرد ان کو لکھ لیا کرتے۔ جمع ہو کے یہی اشعار مثنوی بن گئے، جن کے ذریعے عقائد و کلام کی بحث، معجزہ و تصوف، توحید و عبادت، فلسفہ و اخلاق اور سائنس جیسی علوم کی دلکش انداز میں تشریح کی گئی۔ ان علوم سے پتہ چلتا ہے کہ مثنوی صرف تصوف ہی کی کتاب نہیں بلکہ علم کلام کا بھی بہترین مجموعہ ہے۔ بالآخر 5 جمادی الثانی سن 672 ہجری اتوار کے دن علم کا یہ آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کنکریوں سے تسبیح کی آواز آنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی جس کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی، تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح پڑتی تھی، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دی تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ارادہ سے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی، پھر بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، موت تک دین پر جمع رہنے کی دعا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیریت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے
اور تم کو دھوکہ باز شیطان کسی دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب قیامت کے دن پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور آدمی کی سب سے پہلی چیز جو بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، معدہ کی صفائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدہ کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے، اور تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔